یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ سنانا شروع بھی کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے، اب سے چند ہی لمحات میں یہ پتا چل جائے گا کہ کس کے کیمپس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور کہاں پہ سوگ منایا جاتا ہے۔ کارکنان بھی منتظر ہیں، پوری قوم منتظر ہے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے، توقع یہ کی جا رہی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک سماعت ہوتی رہی پیناما کیس کی، جس میں الزامات بھی لگتے رہے، دلائل بھی دیے جاتے رہے، اپنی صفائی میں بہت سے ثبوت بھی پیش کیے جاتے رہے، ان ثبوتوں کو ناکافی بھی کہا جاتا رہا، جعلی بھی کہا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود اب یہ کیس، یہ سماعتیں مکمل ہو چکی اور آج ہے فیصلے کا دن، یعنی کہ آج ہے یوم حساب۔ جی ہاں، the day of judgment آج آ چکا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اس امید کے ساتھ کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آئے یا نہ آئے، یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں آنا چاہیے، جس کے لیے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پیناما کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے، جو کہ اہم فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ فیصلہ کیا ہے، 3-2 سے ہے، 4-1 سے ہے، 5-0 سے ہے، یا پھر جس طرح سے بھی مرضی یہ فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ آپ تک پہنچایا جائے گا کچھ ہی دیر میں۔ اور یہ امیدیں، یہ توقعات اس وجہ سے زیادہ ہیں کیونکہ اس پر الزامات بہت بڑے تھے۔ اپوزیشن جماعتیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف، جس میں شیخ رشید صاحب اور جس میں جماعت اسلامی، یہ 3 تھے اپیل دائر کرنے والے، 3 جماعتیں اور 3 شخصیات جن کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کی جانب سے کرپشن کی گئی ہے، اور شریف فیملی جو کہ حکمران جماعت ہے، ان پر الزامات تھے کہ ان کی جانب سے ملکی دولت لوٹی گئی، وہ پیسہ باہر لے جایا گیا، اور یہ ملکی دولت لوٹی ہے، اگر لوٹی گئی ہے تو یہ واپس آنی چاہیے۔ تاخیر پر معذرت چاہتے ہیں، یہ کہا گیا ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ کی جانب سے، لیکن ان کی جانب سے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پیناما کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ 11:30 کا وقت بتایا گیا تھا، لیکن اب کچھ تاخیر ہو گئی ہے، 12:05 ہیں، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کی جانب سے فیصلہ سنانے کے ساتھ ساتھ معذرت بھی کی گئی ہے کہ کچھ تاخیر کا سامنا ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جس وقت ججز آئے ہیں ان کی جانب سے بھی مشاورت کی گئی ہے۔ 20 اپریل کو ہم نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا اور اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا، جس کو آج سنایا جا رہا ہے۔ 3 ججز نے اپنا فیصلہ مؤخر کر دیا تھا، یہ کہنا تھا آج جسٹس آصف سعید کھوسہ کا۔ تاخیر پر معذرت بھی ان کی جانب سے کی گئی ہے، لیکن اب یہ تاخیر مزید نہیں ہوگی کیونکہ ان کی جانب سے فیصلہ سنانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے اب چند لمحات اور انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اب یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ 20 اپریل کو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے فیصلہ دے دیا تھا، اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد آج بالآخر یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز چودھری نثار کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد، اس کے چند ہی منٹ کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ آج یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ 11:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا، 11:30 بج چکے، تمام ججز اپنے روم کے اندر کمرہ نمبر 1 میں پہنچ چکے ہیں۔ ادھر اگر بات کی جائے تو وزیر اعظم ہاؤس میں صبح سے مشاورتی اجلاس جاری ہے، چودھری نثار بھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ کا جے آئی ٹی رپورٹ پر معاملہ نیب کو بھجوانے کا حکم۔ جی ہاں ناظرین، فیصلہ آ چکا ہے اور جے آئی ٹی رپورٹ پر فیصلہ نیب کو بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ توقعات بھی تھیں اور اس کے مطابق جے آئی ٹی کی جانب سے رپورٹ پر فیصلہ نیب کو ریفر کیا گیا ہے۔ ٹرائل کورٹ اب فیصلہ کرے گی کہ وزیر اعظم نااہل ہوتے ہیں یا نہیں، اب یہ معاملہ نیب آگے لے کر چلے گی۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا اور فیصلہ یہ سنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے مطابق جے آئی ٹی رپورٹ پر معاملہ نیب کو بھجوانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یقیناً بہت سے سیاسی جماعتوں کی امیدوں پر پانی بھی پھرا ہوگا اور اس وقت بہت سی سیاسی جماعتوں کے کارکنان خوش بھی ہوں گے۔ فیصلہ یہ آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کا فیصلہ اب نیب کورٹ میں بھجوا دیا ہے۔ ٹرائل کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اس کے مطابق وہ کس طرح سے اہل رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ فیصلہ اب نیب کو کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنا معاملہ یہ جے آئی ٹی رپورٹ پر نیب کو بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مریم نواز، کیپٹن صفدر، حسن نواز، حسین نواز کے حوالے سے بھی فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس کے مطابق ریفرنس دائر کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے، مریم، کیپٹن صفدر، حسین کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کا حکم عدالت کی جانب سے، اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا وزیر اعظم کے خلاف وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا۔ بڑی خبر جس سے اپنے ناظرین کو آگاہ
पता करें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया है। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। जिन चीज के खदशात मौजूद थे वो खदशा सच साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। जी हां, एक बड़ा सेटबैक है, एक बड़ा धचका है हुकूमत वक्त के लिए। वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। वो वजारत उज़्मा पर रहने के अहल अब नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का, आला अदलिया का यह फैसला सामने आ चुका और फैसला यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि वजीर आजम अब वजारत उज़्मा पे मजीद बराजमान नहीं रह सकते क्योंकि वो अब इस सीट पे रहने के अहल नहीं रहे। वजूहात क्या है ये भी अब से कुछ ही लम्हों में पता चल जाएंगी कि किन वजूहात की बिना पर वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया। लेकिन खबर आ चुकी कि पांचों जजेस का मुत्तफिका और तारीखी फैसला आ चुका है। फैसला यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। नाज़रीन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, फैसला आ चुका और जो खदशात थे वो हुकूमत की जानिब से दुरुस्त साबित हुए। वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। तारीखी फैसला सामने आ चुका। पांचों जजेस का ये मुत्तफिका फैसला जो कि सुना दिया गया है, कुछ ताखीर हुई जिस पे माजरत की गई है और फैसला ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के पांचों जजेस की जानिब से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाज़िर, पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इस वक्त नारेबाजी की जा रही है, अपनी खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि ये तवक्कुआत थी कि इस तरह का फैसला सामने आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है और ये पांचों जजेस का मुत्तफिका फैसला है। इसकी वजूहात आना बाकी है कि असल वजह क्या बनी। क्या आर्टिकल 62-63 आड़े आया? वो कंपनीज जो कि सामने नहीं लाई गई थी वजीर आजम की जानिब से, वो सामने वो वजूहात बनी या फिर कैलिबरी फ्रंट है जो कि इस वजह से ये सामने आ रहा था कि झूठे दस्तावेजात जमा कराए गए। असल वजूहात क्या है ये कुछ ही देर में पता चल जाएंगी। लेकिन पांचों जजेस की जानिब से जो अब तक मुत्तफिका फैसला सामने आया, वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ की जानिब से मिठाइयां बांटी जा रही हैं और हारून रशीद साहब और दीगर रहनुमाओं की जानिब से, कारकुनान की जानिब से विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है। कानून की बालादस्ती हुई है, पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की फतह है, ये इमरान खान की फतह है, ये बुकला की फतह है, ये मीडिया की फतह है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त फतह के दावे किए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है और इस फैसले के मुताबिक पांचों जजेस की जानिब से मुत्तफिका तौर पे वजीर आजम नवाज शरीफ को उनकी ओहदे पर अहल रखने के लिए उसके खिलाफ फैसला सामने आ चुका है और उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। जबकि हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज के खिलाफ और कैप्टन सफदर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज भी जिस तरह से कहा गया था चौधरी निसार की जानिब से और कुछ मशवरे भी दिए गए थे वजीर आजम को और आज सुबह से वजीर आजम हाउस में मुशावरती इजलास भी जारी था कि अब किस तरह से आगे का लाहेमल तय किया जाता है। इस हवाले से मुशावरत भी जारी थी। वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म भी सुना दिया गया है। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, हसन हुसैन नवाज के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म आला अदलिया की जानिब से दे दिया गया है। लंदन फ्लैट से मुतालिक एहतसाब रेफरेंस दायर किए जाएंगे। यह है अदालत का तारीखी फैसला, आज का तारीखी दिन जिसे याद रखा जाएगा तारीख में। वजीर आजम नवाज शरीफ को तीसरी बार भी उनकी मुद्दत पूरी करने की इजाजत नहीं दी गई और ये